اچھا دیکھیں، ہر دعا کا ایک کانسیپٹ ہے نا۔ نیند کو بھی موت کی بہن کہا جاتا ہے نا۔ دعا سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ جو انسان مسلمان ہر عمل سے پہلے دعا کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو میرے بھائی نے جو ہے وہ سوال پوچھا ہے کہ جی مختلف دعائیں ہیں، صبح سو کے اٹھنے کی الگ دعا ہے، سونے کی الگ دعا ہے، کھانا کھانے کی الگ دعا ہے، سواری کی الگ دعا ہے۔ اچھا دیکھیں، ہر دعا کا ایک کانسیپٹ ہے نا۔ مثال کے طور پہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو سوتے وقت ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے کیا کرتا ہوں؟ سوتا ہوں اور تیرے ہی نام سے جاگوں گا، یعنی تیرے ہی نام سے مجھے موت یہاں پہ اموت کا مطلب موت ہے وہ نہیں ہے، بلکہ کیونکہ نیند کو بھی موت کی بہن کہا جاتا ہے نا، تو اسی حوالے سے یہاں پہ سونا مراد ہے کہ میں سوتا ہوں، کیونکہ سم ٹائم انسان جب سوتا ہے تو وہ پھر سوتا ہی رہ جاتا ہے نا، پھر اس کی آنکھ نہیں کھلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی وقت میں اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس لیے کہ اللہ تیرے نام سے جو ہے وہ میں سوتا ہوں اور تیرے نام سے ہی جاگتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں دعا ہے تو اس دعا کے اندر پورا اس دعا کا پس منظر ہے۔ جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں احیانا زندگی عطا فرمائی، بعد ما اماتنا بعد موت کے مطلب سونے کے، والیہ النشور اور اسی کی طرف ہم سب نے ایک دن جمع ہونا ہے، اسی کی طرف ہم نے جانا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ دعا کا ایک پس منظر ہے نا۔ اب آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کھانا کھا لیا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اے اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا جس نے ہمیں پلایا، وجعلنا من المسلمین اور جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اب آپ سواری پہ بیٹھے ہیں، سواری کی دعا پڑھ رہے ہیں تاکہ سواری جو ہے مسخر ہو جائے، اس کی شر سے آپ بچ جائیں، حادثہ نہ ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ گھر سے نکل رہے ہیں تو دعا پڑھ رہے ہیں، گھر سے داخل ہو تو گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا، ہر چیز کی ایک دعا ہے۔ تو اس کا علماء نے یہ بیان کیا ہے کیونکہ دیکھیں انسان جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عمل کرنے کی قوت عطا کی ہے، طاقت دی ہے، نیت کرنے کا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، لیکن وہ ہر معاملے میں جب اللہ کو یاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھے جو بھی یہ نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، جو بھی میں یہ کام کر رہا ہوں، جو سفر کر رہا ہوں، کھا رہا ہوں، آرام کر رہا ہوں، کپڑے پہن رہا ہوں، جو مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، ہر موقع کی مناسبت کی دعا ہے تو اے اللہ یہ تیرا فضل ہی ہے، تیرا کرم ہے، اور تو اپنی رحمتیں برکتیں مجھے عطا فرما۔ ایک شخص جو ہے اگر مسجد میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے میرے پہ کھول دے، تیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو مجھے محروم نہ کر، اپنی رحمتوں سے نواز دے مجھے۔ اور جب وہاں سے نکلتا ہے تو کیا؟ جب وہ دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے کس کا؟ فضل کا۔ اب میں نے نماز پڑھ لی، میں نے جو ہے تیری رحمتوں کو سمیٹ لی، اب جب میں باہر آ رہا ہوں تو مجھے تو اپنا فضل عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرما۔ تو اب یہ کیا کہ میں تجارت کروں گا، دکان کروں گا، کوئی کاروبار کروں گا، کھیتی باڑی کروں گا، تو اب مجھے تیرا فضل چاہیے، اپنے فضل سے حلال رزق عطا فرما۔ تو لہذا یہ کیا ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے نا، تو دعا اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعا سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ جیسے اسلحے سے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے دشمن سے اور دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، اسی طریقے سے جو انسان مسلمان ہر عمل سے پہلے دعا کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی ہر موقع مناسبت کی دعا یاد کی جائے، اور اسی کے حوالے سے علماء نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو ذاکر ہے، یعنی یہ اس کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی یاد میں جو ہے وہ بسر ہو رہی ہے، گزر رہی ہے۔
تو وہ تو جب ہے جب آپ ہر موقع محل پہ اللہ کو یاد کریں گے، دعا کریں گے۔ اب وہ بھائی میرے کہتے ہیں کہ مجھے تو دعائیں یاد نہیں ہیں، مجھے تو یہ سب دعائیں یاد نہیں ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو ایسے لوگوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر فہو اقطع، کہ جو ذی شان کام اگر بسم اللہ کے بغیر کیا جائے تو اللہ کے رسول کی بد دعا ہے کہ وہ کام نامکمل ہو، وہ بے برکتہ ہو۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ ہر ذی شان ہر کام کرنے سے پہلے اگر کوئی دعا آپ کو نہیں یاد اس موقع مناسبت کی تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ کے کام کریں، تو جو طاقت ہے اللہ کے اسماء کی، جو برکات ہے اللہ کی ذات کی، جو معیت ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی اور برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو لہذا کوشش یہ کی جائے کہ بھئی دعاؤں کو یاد کیا جائے، لیکن دعائیں یاد نہیں ہوتی تو پھر جو ہے وہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس دعا کو کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔